جنڈ. ٹھیک ہے آپ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ہمارا سبق ہے جنس کے بارے میں. ٹھیک ہے اسم کی جو ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، اس میں ایک تو حالت تھی، وہ ہم نے کور کر لیا الحمدللہ. حالت کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے عربی زبان میں محمد محمد محمد، ابراہیم ابراہیم ابراہیمی ابراہیمہ. ٹھیک ہے الذی الذی الذی، یہ اسم کی حالت کون سی ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، وہ ہم نے الحمدللہ کور کر لیا، اس کی مشق بھی کر لی. اب آگے چلیں گے جنس کے بارے میں، جنڈر کے بارے میں. دنیا کی کوئی بھی زبان ہو تو جنڈر کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں جنڈر کے اعتبار سے. اسم جو ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں اس کی، یا تو وہ مذکر ہوتا ہے میسکولن ہوتا ہے، یا تو وہ فیمینن ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی زبان لے لیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو نام ہے نا، جن چیزوں کے نام ہیں، تو وہ جو مذکر یا مؤنث ہے، یا تو وہ حقیقت میں مذکر مؤنث ہوں گے، جیسے ایک لڑکی ہے اس کے مقابلے میں لڑکا ہے، ایک ماں ہے اس کے مقابلے میں باپ ہے، ٹھیک ہے ایک مرغی ہے اس کے مقابلے میں مرغا ہے، ایک بکری ہے اس کے مقابلے میں بکرا ہے. یا تو وہ حقیقت میں مذکر مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے، یا وہ حقیقت میں نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان کو نا کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر رہے ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سورج بڑا ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں سورج بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سورج بڑی ہے. اب یہ سورج نہ تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ کوئی لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، لیکن ہم نے یوز تو کرنا ہے، ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے ہم نے اس کو، ہم کہتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کے نام ہیں. ہم ان کو جب جملوں میں یوز کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ کنسیڈر کرتے ہیں ہم، یا تو اس کو ایز اے مسکولن ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے مؤنث کا ڈیل کرتے ہیں، یا تو ایز اے مذکر کا ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک یا ہم کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، ٹھیک ہے یا دہی کھٹی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دہی کھٹی ہے. تو اب یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، مذکر بنا کے یا مؤنث بنا کے. ٹھیک ہے ہمارے بھی جو پٹھان بھائی آتے ہیں نا تو باقی اردو تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ مذکر مؤنث کا ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ان کے ہاں تو مذکر ہوتی ہے، یہاں ہمارے یہاں مؤنث ہوتی ہے، ان کے ہاں مؤنث ہوتی ہے، ہمارے یہاں مذکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہر زبان کی اپنے اپنے ڈیفرنٹ وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مؤنث. اب سورج جو ہے وہ عربی میں چلے جائیں تو سورج جو ہے وہ مؤنث یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے عرب اس کو مؤنث یوز کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں سورۃ الشمس سے 30ویں پارے میں، ٹھیک ہے اس کو بھی جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ لیا گیا ہے. دیکھیں والشمس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی قسم، ٹھیک ہے اور اس کے روشن ہونے کی قسم. وضحاها، اب یہ جو ہا ضمیر ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو ہا ضمیر ہے نا، ہا پروناؤن، ٹھیک ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. حضرت عائشہ کہہ دیا ہم نے اللہ تعالیٰ ان سے، ہا. اور حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہو مذکر کے لیے آتا ہے، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر جو شمس ہے سورج، اس کے لیے وضحا اور اس کے چمکنے ہا، ہو نہیں استعمال ہوا. تو لہٰذا عربی میں سورج، اب سورج تو نہ مذکر ہے نہ لڑکی ہے لڑکا ہے، لیکن اس کو جب ہم جملے میں بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہم کنسیڈر کریں گے نا ہر زبان میں. ٹھیک ہے تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عربی کے کیا رولز ہیں. ٹھیک ہے عربی میں مؤنث کیا ہوتا ہے، مذکر کیا ہوتا ہے، تاکہ جب ہم جملہ بنائیں، تاکہ ہم جب فعل بنائیں. ٹھیک ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کرسی، یہ کرسی بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرسی کو بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کو دیا ہوا ہے کہ چھوٹی ہے یا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے یا گاڑی بہت بری لگ رہی ہے، یا ہم یہ نہیں کہتے برا لگ رہا ہے، گاڑی بہت برا لگ رہا ہے، پٹھان کہتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے تو ہر دنیا میں جتنے بھی چیزوں کے نام ہیں نا، جب آپ ان کو جملوں میں یوز کرتے ہیں، فعل آپ بناتے ہیں یا کوئی جملہ بناتے ہیں، تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے ہی بناتے ہیں، یا تو ایز اے میل یا ایز اے فیمیل. ٹھیک ہے اب عربی میں بھی اسی طرح ہی ہے. ایک تو ہے حقیقت میں مؤنث، ٹھیک ہے جو حقیقت میں مؤنث ہے اس کے لیے تو ہمیں اب عائشہ ہے. ٹھیک ہے عائشہ لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے لڑکے کا نام نہیں ہے. یا زینب ہے، یا رقیہ ہے، ٹھیک ہے یا فاطمہ ہے. اب یہ جو لڑکیوں کے نام ہیں تو وہ تو مؤنث ہے ہی ہیں. ٹھیک ہے یا پھر جو ایسی چیز ہے جیسے اشات، بکری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بکری ہے بھائی، یہ تو مؤنث ہی ہے، وہ تو حقیقت میں ہے. لیکن اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ جو دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی کہ جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے زمین، اب زمین کیا ہے بھائی، زمین تو کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے لیکن ہم کہتے ہیں نا زمین بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے زمین بہت بڑی ہے، تو ان کے لیے پھر رولز وغیرہ ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے کیا قاعدے ہوں گے، کیا رولز ہوں گے. تو وہ سمجھنا ضروری ہے اسم کا، تاکہ جملے میں ہم صحیح طرح یوز کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھی اسم کو عبارت یعنی سینٹینس میں درست طریقے پر، صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے لیے کسی اسم کو جن 4 پہلوؤں سے دیکھا جانا ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز اسم کی حالت یا اعرابی حالت ہے، اس کی
حالت یا اس کی اعرابی حالت آپ اس کو بول سکتے ہیں، وہ ضروری ہے. جس پچھلے سبق میں کچھ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پچھلا جو سبق تھا اس میں بات ہم نے کر چکی ہے. اسم کی بحث میں دوسرا اہم پہلو جنس کا ہے. دوسرا اہم پہلو جنس کا ہے. جنس کے لحاظ سے عربی زبان میں بلکہ عموماً ہر زبان میں اسم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. کون سی دو صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مذکر یا مؤنث. ہاں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی، دو ہی صورتیں ہوں گی. ایک منٹ، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یا تو مذکر ہوگا یا یعنی عبارت میں اس کا ذکر ایسے ہوگا جیسے کسی مذکر میل کا ذکر ہو رہا ہے، یا پھر مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا. ہر زبان میں الفاظ کے مذکر اور مؤنث کے استعمال کے قواعد رولز یکساں نہیں ہیں، رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، in every language there are not similar rules for every language. There are and every language they have their own rules. ٹھیک ہے، ہر زبان کے اپنے رولز ہوتے ہیں. کسی زبان میں ایک لفظ مذکر بولا جاتا ہے تو دوسری میں وہ مؤنث ہو سکتا ہے. مثلا انگریزی میں بحر جہاز، شپ اور چاند، مون مؤنث استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے، شپ اور مون مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مگر اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ مذکر. ٹھیک ہے، اردو میں مذکر ہم کہتے ہیں بحر جہاز، بہت بڑا بحر جہاز تھا، لہٰذا ٹائٹینک بہت بڑا بحر جہاز تھا. لہٰذا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے اسماء کی تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے، مسکولن اور فیمینن، یعنی ان کو مذکر یا مؤنث کی طرح استعمال کرنے کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح طرح استعمال کر سکیں. اچھا، اب عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے یہ دیکھا، نحو جو وہی غور کرتے ہیں اس فن کے، عربی گرامر والے نحو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں مذکر اسم کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں ہے، مذکر کے لیے، مگر مؤنث اسماء معلوم کرنے کی کچھ علامات ضرور ہیں. مؤنث علامات، ٹھیک ہے، جنہیں علامات تانیث کہتے ہیں، علامات تانیث. لہٰذا عربی سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی اسم کے استعمال میں اس کی جنس کو متعین کرنے کے لیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، علامات تانیث کے لحاظ سے اس کو دیکھیں. جو علامات ہیں نا، سمبلز آف فیمینن، ٹھیک ہے، تانیث کے لحاظ سے اس کو دیکھیں. اگر اس میں تانیث کی کوئی علامت بات پائی جاتی ہے تو وہ اسم کیا شمار ہوگا؟ فیمینن، مؤنث شمار ہوگا. ورنہ اگر وہ علامات نہیں پائی جاتی تو پھر اس کو مذکر سمجھا جائے گا. ایزی ہے بالکل، ٹھیک ہے. کسی اسم میں تانیث کی شناخت کے حسب ذیل طریقے. اب طریقے کیا ہیں جس سے ہم جو عربی زبان کے اسماء ہیں ان کا ہمیں پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں. ٹھیک ہے، لفظ کے معنی کو دیکھیں کہ معنی کیا ہے. اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، اگر وہ لفظ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے پر مذکر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں ہے اس کے مقابلے میں باپ ہے. جیسے امرأتن عورت کو کہتے ہیں. آپ کو مطلب پتہ چل گیا عورت، ظاہری بات ہے عورت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کے مقابلے پر ہاں رجل مرد حقیقت میں موجود ہے، لہٰذا امرأتن مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ماں کے مقابلے میں کیا موجود ہے؟ باپ. ابن باپ وہ لازماً مؤنث ہوگا. اب امن کی ہم کوئی اور علامت نہیں دیکھیں گے، بس ہمیں پتہ چل گیا اس کا مطلب ہے ماں، تو اس کے مقابلے میں باپ ہے، تو لہٰذا امن کیا ہو گیا؟ مؤنث. ٹھیک ہے، مؤنث. اب آپ کہیں گے تل کا امتی، تل کا امی، ٹھیک ہے، وہ میری ماں ہے، تو آپ ذالکا نہیں لگائیں گے، آپ لگائیں گے تل کا. ٹھیک ہے، تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، تل کا. ایسے اسماء کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. یہ جو اسماء ہے نا، اب ان کی کیٹیگریز بتائیں گے. مؤنث حقیقی آئے گی، 3 کیٹیگریز ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی. یہ پہلی قسم ہے مؤنث کی. مؤنث حقیقی نام سے ظاہر ہے کہ جو حقیقت میں مؤنث ہو، اس کا کوئی مذکر موجود ہو. ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے. ایسے اسماء جو ہوں گے وہ مؤنث حقیقی کی کیٹیگری میں فال کریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہے. ٹھیک ہے، لفظ کو دیکھیں، تانیث کی کوئی علامت موجود ہے. یہ علامات 3 ہیں، 3 علامتیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک علامت جو ہے اسم کے آخری حصے میں آتی ہے. آخری حصے میں آتی ہے. وہ کون سی علامات ہیں؟ علامات یہ ہیں: یہ گولتا تانیث کی علامت ہے، اینڈ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الف اور حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، الف اور حمزہ پیش او، او اس طرح. خضراء جیسے ہم کہتے ہیں، یا الف یہ کھڑے، یہ یا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کھڑی زبر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامت ہے. یعنی ابھی مثالیں آئیں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کوئی اسم اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ختم ہوتا نظر آئے تو اسے مؤنث سمجھا جائے گا. کسی ایک کے ساتھ ختم ہوتا، یعنی گولتا آ گئی اس پینٹ پہ، یا الف اور حمزہ پیش او آ گیا، او. ٹھیک ہے، یا آ گیا، یا آ گئی، تو مجھ سے مؤنث سمجھا جائے گا. ایسے اسماء کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث قیاسی. قیاسی کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عربی کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یعنی یہ جو گولتا آ رہی ہے، الف حمزہ آ رہا ہے، یا اور کھڑی زبر آ رہی ہے،
تو یہ قرآن پاک میں حدیث میں کس طرح ان کو یوز کیا گیا ہے، ان کو مؤنث کنسیڈر کر کے یوز کیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا ہے یہ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مؤنث ہی کی قسم ہے، یہ مؤنث اسماء ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن الفاظ کے آخر میں گول تا آئی ہے عربی میں انہیں مؤنث مانا جاتا ہے، مثلا جنتن، دیکھیں گول تا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، باغ، لہٰذا یہ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا، یا صلاتن، نماز، ٹھیک ہے، نماز صلاتن، تو لہٰذا یہ بھی مؤنث، عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ نیز اکثر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مذکر لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے کافرن، کافر کہتے ہیں ایک مرد کافر کو، ٹھیک ہے، اگر ایک عورت کافر ہو تو اسے کیا کہیں گے، کافرتن، کافر، ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کافرہ عورت ہے، کافرہ عورت، ٹھیک ہے، کافرہ، ہم کہتے ہیں کافرہ، تو وہ کافرہ، ٹھیک ہے، کافرتن، اصل میں کافرتن۔ حسنن، ٹھیک ہے، حسنن کہتے ہیں اچھا، خوبصورت کو، اس سے نکلا ہے حسنتن، گولتا آ گیا، اینڈ پہ زبر لگائیں اور اینڈ پہ گولتا کا اضافہ کر دیں، بس حسنن سے کیا ہو جائے گا، حسنتن، اچھی، خوبصورت، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا وغیرہ۔ اس قاعدے سے، یہ جو قاعدہ ہے یہ رول ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اوپر ایک بات کی تھی نا کہ ایوری رول ہیو سم، ٹھیک ہے، اس کے کچھ کیا کہتے ہیں اس کو نا، کچھ اس کے ہوتے ہیں ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایوری رول ہیو سم ایکسیپشنز، تو اس رول کے بھی کچھ نہ کچھ استثناء ہے، کچھ ایکسیپشن ہے، کیا، مثلا خلیفتن، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، ٹھیک ہے، خلیفۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، تو اب خلیفہ یہ بولتا تو ہے لیکن مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، یہ ہم کہتے ہیں ایکسیپشن کیس۔ علامہ کہتے ہیں نا بڑا علامہ، علامہ صاحب، ٹھیک ہے، علامہ، تو یہ علامہ، یہ گولتا آتی ہے وہاں پہ، علامتن، بہت بڑا، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر کے لیے یوز ہے۔ علامہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولڑوی، ٹھیک ہے، یا علامہ فلاں عالم صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب، ٹھیک ہے، علامہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بڑا علم والا آدمی، ٹھیک ہے، جو بھی بڑے علم کا ہوتا ہے تو اس کے ہم علامہ تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے آخر میں گولتا ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری علامت تانیث آؤ، جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف ممدودہ، ممدود کہتے ہیں لمبا کرنے کو، کھینچنا، لمبا کرنا، یہ دیکھیں یہ الف لمبی والی الف ہے، اس کو الف بڑی والی الف ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے وہ کھڑی زبر ہوتا ہے نا، وہ بھی الف ہے، وہ چھوٹی الف ہے، ٹھیک ہے، وہ لیکن اس کو چھوٹا کیا گیا، لمبا تو کرتے ہیں نا، موسیٰ، عیسیٰ، اس کو کھڑی زبر ہے۔ جن اسماء کے آخر میں یہ علامت آتی ہے انہیں بھی مؤنث مانا جاتا ہے، یہ جیسے مثلا حمراء، خضراء، ہم کہتے ہیں نا گنبد خضراء، ٹھیک ہے، گنبد خضراء، تو وہ یہ الف اور حمزہ او یہ آتا ہے، تو یہ بھی کس کی علامت ہے، یہ بھی تانیث کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری علامت ہے۔ پہلی بڑی علامت کون سی ہے، گول تا کا آنا، ٹھیک ہے، اور دوسری علامت کیا ہے، الف ممدودہ کا اینڈ پہ آنا، الف ممدودہ، اس کو کہتے ہیں ممدود، ہم کہتے ہیں مد، مد متصل اور مد کرنا، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، یہ لمبی الف ہے، ٹھیک ہے، الف ممدودہ لمبی الف۔ حمراء، خضراء، خیال ہے کہ الف ممدودہ پر ختم ہونے والے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، ہاں یہ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ حمراء نہیں ہوگا، حمراء ہوگا، اور اس کی گردان کیسے ہوگی، حمراء، 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 خضراء، خضراء، خضراء۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حمزہ پر تنوین کے بجائے ایک پیش آتا ہے، تنوین نہیں آتی، دو پیش نہیں آتی، ایک۔ تیسری علامت، یہ دو علامتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، کون کون سی مجھے ذرا بتائیں، دو علامتیں کون کون سی ہیں یعنی مؤنث کی؟ پہلی علامت کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ تا آتی ہے، گولتا، ہاں گولتا، دوسری اور ایک الف، ایک الف حمزہ، الف ممدودہ، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ لمبی والی الف، ٹھیک ہے، الف ممدودہ، یہ دو علامتیں ہم نے پڑھ لی ہیں مؤنث ہونے کی، ٹھیک ہے، اب تیسری علامت کیا ہے، تیسری علامت تانیث یہ ہے، ایک یا آتی ہے اور یہ کھڑی زبر آتی ہے، جسے الف مکسورہ بھی کہتے ہیں، مکسور کہتے ہیں چھوٹے کو، ٹھیک ہے، کثیر، چھوٹے قد والے کو نا، تو یہ دیکھیں یہ الف آپ کو نظر، یہ چھوٹی ہے نا، یہ بڑی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ۔ جن اسماء کے آخر میں علامت ہوتی ہے انہیں بھی مؤنث مان لیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں عظما، ہم کہتے ہیں عظما، اب یہاں پہ گولتا نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عظما، تل کا عظما، ٹھیک ہے، عظما یہ مؤنث، یعنی کہ مؤنث کی جو ہے نا وہ یعنی کہ اس کو مؤنث میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کبرا بڑی، ٹھیک ہے، کبرا ہم کہتے ہیں نا بڑا لڑکا، ٹھیک ہے، رجل کبیر، ٹھیک ہے، تو امراتن کے ساتھ صفت ہے کہ امرات الکبرا، ٹھیک ہے،
कुबरा मोनस के यूज होता है, ठीक है। और इस कायदे से भी चंद अल्फाज मुस्तस्ना हैं, या एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जैसे मूसा ईसा। अब यहाँ पर देखें ये खड़ी जबर भी है और या भी है, लेकिन ये मोनस नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्द का नाम है, मूसा पैगंबर का नाम है, ठीक है। ईसा ये भी देखें, इसमें अलामत तो ये पाई जा रही है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन है। ये इस रूल से बाहर निकलेगा ये दोनों, ठीक। क्यों? क्योंकि ईसा भी मर्द का नाम है, नबी का नाम, प्रॉफिट का नाम, ठीक है। तो ये मुज़क्कर ही होगा वगैरह। ख्याल रहे कि अलिफ मकसूरा पर खत्म होने वाले अस्मा हालत रफा नसब जर तीनों हालतों में कोई तब्दीली कबूल नहीं करते, ये मबनी की तरह है। वो हमने पढ़ा था ना, हादा हादा हादा, ठीक है, जालिका जालिका, तो ये उसमें आता है। मूसा मूसा मुईसा, ये तीनों हालतों में एक ही तरह रहेंगे ये वाले जो हैं। कुबरा कुबरा कुबरा, उज़मा उज़मा उज़मा, मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा ईसा। इसलिए मुख्तलिफ अराबी हालतों में इनका इस्तेमाल भी किसकी तरह होगा? मबनी इस्मा की तरह, मबनी उनकी तरह इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तीनों में चेंज नहीं होगा। बहुत से इसम ऐसे होते हैं जो, अच्छा ये तो दूसरी किस्म थी ना, पहली किस्म थी मोनस हकीकी की, उसमें हम माना देखें कि अगर तो उसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है तो वो मोनस होगा, ठीक है। दूसरी किस्म हमने पढ़ ली मोनस इक्यासी, जिसको अंदाजा लगाकर हमने कहा ये मोनस है, ठीक है। अब तीसरी किस्म, बहुत से ऐसे होते हैं जो दर हकीकत ना तो मुज़क्कर होते हैं ना मुअन्नस होते हैं, ठीक है, और ना ही इन पर मुअन्नस की कोई अलामत होती है। जो अलामतें हमने पढ़ी है ना, गोलता आ जाए, अलिफ ममदूदा, अलिफ। अब कुछ ऐसे अस्मा हैं जो ना तो मोनस हकीकी है, ठीक है, ना तो हकीकत में मोनस है, और ना ही कोई इलामत पाई जा रही है, कोई इलामत होती है। ऐसे अस्मा की जिन्स का तायुन इस बुनियाद पर होता है कि अहले जुबान इन्हें किस तरह बोलते हैं। जो बोलने वाले हैं ना अरब, वो ये ऐसा डील करते हैं। जिन अस्मा को अहले जुबान मोनस बोलते हैं, इन्हें मोनस से समाई कहते हैं, ठीक है। समाई समा सुनने से है, यानी कि हमने इनको मोनस माना है। क्यों? सुन के। किसको? अरब, जो जो जुबान वाले होंगे, ठीक है। अरब पंजाबी सीख रहे हैं तो लाहौर वालों का एतबार होगा, लाहौर वाले ऐसे अस्मा को किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। इसलिए कि हम अहले जुबान को इसी तरह बोलते हुए सुनते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज को ले ले। अब हकीकतन सूरज ना तो मुज़क्कर है ना मोनस है, ठीक है, यानी कि मोनस की पहली किस्म में नहीं आता, मोनस हकीकी में नहीं आता, ठीक है। दूसरी किस्म थी मोनस क्यासी, वो तीन तरह की अलामतें थी। शम्स, इसमें इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही, ना इस पर गोलता है, ना अलिफ ममदूदा है, ना ही अलिफ, ठीक है, ना ही मोनस हकीकी है। लेकिन अरब इसको मोनस यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सी किस्म में आएगा? मोनस से समाई, तीसरी किस्म में आएगा। कौन सी? ये मोनस है समाई, यानी कि सुनने की वजह से हमने इसको कहा है मोनस है। हमने उर्दू के अहले जुबान को ऐसे मुज़क्कर बोलते हुए सुना है, इसलिए उर्दू में क्या सूरज मुज़क्कर है, जबकि अरबी के अहले जुबान शम्सुन सूरज को मोनस बोलते हैं, इसलिए अरबी में शम्सुन क्या है? मोनस है समाई है, अरबी में मोनस है समाई है। इसकी एक दिलचस्प मिसाल ये है कि लखनऊ वाले दही दही को खट्टा कहते हैं, जबकि दिल्ली वाले इसे खट्टी कहते हैं। तुसी की कहते हो जी? भा जी लाहौरी की कहते ने दही खट्टी है कि दही खट्टा है? तुसी घर लैके आते होगे कदे, घर वाले की कहती है ओ तू खट्टा दही ले आया कि खट्टी दही या खट्टा दही? दही खट्टा ही है। अच्छा, तुसी कहोगे जी ਅਸੀਂ देखो खट्टा खुट्टे ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨਸਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ। हाँ वो खट्टा ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਦਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੱਟਾ। ਇਹ ਰੋਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ओ फिर तो जबरदस्त हो गया, फिर तो काम ठीक होगा, फिर तो रोला ही मुक गया ना। वरना या तो दही का रोला होता है या अंडे का रोला होता है। अंडे छोटे आते ने या दही खट्टा आता है, ये बरोला हर घर च होता, ठीक है। अच्छा जी, हुन के करिए, उथे चम्मच नाल लै जाइए, थोड़ा जिहा उन्होंने कहिए थोड़ा जिहा सानू दिओ ना अपराध, थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ चखिए इत्थे, ठीक है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ टेस्ट है या नहीं है। 10 दुकानां ते फिरांगे, ठीक है, आधा किलो ਅਸੀਂ आप ही खा लेंगे आज जी। अच्छा जी, इस अरबी में दही वैसे खट्टा ही होता है ना, दही उनके उन चीनी पा के मिठा करिए, लेकिन अच्छा नहीं, वैसे बाज मिठा ही बनाते ने। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, बड़ा मजा आंदा ਸੀ। इसलिए दिल्ली वालों के लिए दही मोनस से समाई है। हाँ, अब देखें ना, लखनऊ वाले दही को खट्टा कहते हैं, ठीक है, और दिल्ली वाले इसे खट्टी कहते हैं, इसलिए दही वालों के लिए दही मोनस से समाई है। अच्छा, अब अगर उर्दू में देखा जाए ना, उर्दू में जो अलामत है ना कि वो जो मोनस होने की, वो या छोटी या का आना, लड़की, मुर्गी, बकरी, घोड़ी, लेकिन दही उस रूल में नहीं आएगा लखनऊ वालों के, ठीक है, दही को वो खट्टा बोलते हैं। अब जेल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं जो अरबी में मोनस बोले जाते हैं, आप इनके माना याद कर लें, और ये भी याद रखें कि ये मोनस से समाई हैं। ये देखें, पढ़ें जरा आप इनको अरबी में पढ़ें, नाम पढ़ें इनके। अर्जुन जमीन, जमीन ये मोनस है, ठीक है, मोनस से समाई है। हरबुन, हाँ हरबुन लड़ाई, ये भी मुअन्नस। नारुन आग, समाउन आसमान, रिहुन हवा, नफ्सुन जान, शम्सुन सूरज, दारुन घर,
سبیل راستہ. اب جتنے بھی اسماء آپ کے سامنے آئے ہیں دیکھیں اچھا. اب مونس حقیقی تو یہ ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے. ارض زمین اب مونس حقیقی کیسے ہوں گے ان کے مقابلے آسمان کے مقابلے میں کوئی مذکر تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے. اور سورج ہے گھر ہے راستہ ہے جان ہے ہوا ہے آگ ہے لڑائی ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے ٹھیک ہے. اب دوسری یعنی کہ پہلی قسم میں تو آ ہی نہیں سکتے مونس کی. اچھا اب جب عربی کے جو نحو والے لوگ تھے نا جب انہوں نے قرآن میں دیکھا ہوگا نا ایسے اسماء کو کہ یار یہ تو مونس یوز ہو رہا ہے انہوں نے غور کیا ہوگا نا کہ یہ تو پہلے کھاتے میں تو آ نہیں سکتے. اور دوسرے کھاتے میں بھی فٹ نہیں بیٹھ رہے کیونکہ جو علامتیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں مونس میں وہ علامتیں کون سی ہیں؟ 3 ہی ہیں. گول تا آ رہی ہے یا وہ الف ممدودہ آ رہی ہے یا الف مکسورہ آ رہی ہے. اب یہ جو ایسے اسماء ہیں یہ تو اس کھاتے میں بھی نہیں آ سکتے ٹھیک ہے. تو لہٰذا تیسری قسم بنا دی کہ یہ مونس اسماء ہی ہیں مطلب سننے کی وجہ سے ہم نے سنا ہے عرب کو ایسے ہی بولتا سنا ہے ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے ذہن میں رکھنے یہ نام ٹھیک ہے. یہ یاد بھی کرنے ہیں یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نام یا الفاظ معنی یاد کرنے ہیں. ارض زمین ہم ارض پاکستان ہم کہتے ہیں نا ارض پاکستان زمین ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا فارسی میں بھی عربی کے کئی الفاظ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارسی میں بھی. تو ارض پاکستان زمین پاکستان کی زمین ٹھیک ہے. حربن وہ ایک عہد وفا ڈرامہ تھا نا تو اس میں وہ جو ہوتا ہے ایک سین دیکھا تھا میں نے کہتا ہے پاکستان کے ترانے کا تمہیں مطلب پتہ ہے. وہ پھر جو بعد میں مطلب بتاتا ہے نا بڑے زبردست شاندار مطلب بتاتا ہے نا پاک سر زمین شاد بات اور ایشور حسین بڑا زبردست وہ ہوتا ہے. میں تو خود بول گیا اس کا کیا ترجمہ اس نے کیا تھا بڑا مزے کا ترجمہ کیا تھا اس نے. تو ارض پاکستان ارض زمین کا ٹھیک ہے. حربن حرب ٹھیک ہے لڑائی کو کہتے ہیں. عرب لوگ نام حرب یعنی کہ ابو سفیان کے والد کا نام بھی حرب تھا نا سفیان بن حرب یا اس طریقے سے حرب وہ نام رکھتے تھے. یعنی جب حضرت حسن پیدا ہوئے نا تو حضرت علی نے ان کا نام پہلے حرب رکھا ٹھیک ہے. یعنی وہ جنگجو لوگ تھے نا لڑائیاں ٹھیک ہے جہاد جذبہ تو نام بھی ایسے رکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو حرب. آپ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ نہیں حسن نام رکھو. حسن پیارے کو کہتے ہیں خوبصورت پیارا اچھا ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے یہ نام رکھا اور پھر حسین ہوئے پھر بھی حرب نام رکھا. انہوں نے کیا رکھا یہ روایت آتی ہے دیکھنا پڑے گا اس روایت کی تحقیق کرنی پڑے گی صحیح ہے ضعیف ہے لیکن میں پڑھا ہے کتاب میں نا. تو حرب نام لیکن رکھتے تھے اس زمانے کے لوگ یعنی جنگجو لوگ تھے تو ایسے ہی نام رکھتے تھے ٹھیک ہے صحیح. نار جہنم نار جہنم آپ نے قرآن پاک میں کئی دفعہ سنا ہوگا آگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. سما آسمان کو کہتے ہیں. سماوات جمع ہے اس کی سما ایک آسمان اور سماوات جو ہے وہ اس کی جمع ہے ٹھیک ہے جمع ہے اس کی. اچھا اور اس طریقے سے جو ہے ریح ہوا کو کہتے ہیں اور نفس جان کو کہتے ہیں. شمس سورج کو کہتے ہیں. دار گھر کو کہتے ہیں. سبیل الرسل یہ الفاظ میں نے اپنے 9 کے 9 یاد کر لینا ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ملکوں کے نام مصر الشام جہنم کے تمام نام شرابوں کے نام ٹھیک ہے اور حروف تہجی بھی مؤنث سمائی میں شمار ہوتے ہیں یعنی الف با تا تھا ٹھیک ہے. تو یہ بھی حروف مؤنث سمائی میں شمار ہوتے ہیں. نیز انسانی بدن کے ایسے اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں مثلا 2 کان ہیں 2 آنکھیں ہیں 2 پیر ہیں 2 وہ بھی اکثر و بیشتر مؤنث سمائی ہوتے ہیں. مثلا ید یہ بھی مؤنث سمائی ہے کیونکہ 2 ہیں 2 ہاتھ ہیں. رجل پاؤں 2 ہیں تو یہ بھی مؤنث سمائی ہے. اذن 2 کان ہیں. ساق پنڈلی 2 ہیں تو یہ بھی مؤنث سماعی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی گردان کی تھی تو حالت کے لحاظ سے ایک لفظ کی 3 شکلیں بنی تھی لیکن اب مذکر کی 3 شکلیں ہوں گے مؤنث کی بھی 3. اس طرح ایک لفظ کی اب کتنی شکلیں ہو جائیں گی 6 3 مذکر کی ہوں گی اور 3 مؤنث کی ہوں گی اور مؤنث کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے. البتہ مؤنث سماعی کی 3 ہی شکلیں ہوں گی کیونکہ مؤنث سماعی اس کا مذکر تو ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے. ان کا مذکر نہیں ہوگا. اس کی مثالیں مدرج ذیل ہے. اب آپ یہ پڑھیں یہ گردان پڑھیں ذرا 1 منٹ. یہ گردان 6 کی گردان کریں آپ کو طریقہ ہے تھوڑا سا نا. یہ کریں نظر آ رہا ہے کافرون ہے نہیں نظر نہیں آ رہا چینج نہیں ہوا. یہ کیا چینج کیوں نہیں ہوا نیچے نہیں گیا نیچے نہیں ہے. میں ایک دوبارہ شیئر کرتا ہوں. ابھی دیکھیں ہاں ابھی نظر آیا. ہیلو نہیں نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں
شیئر نہیں ہو رہا، کیا چکر ہے؟ نہیں میں نے شیئر کیا ہوا ہے، میں نے شیئر تو کیا ہوا ہے. دوبارہ میں کر دیتا ہوں. ابھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے؟ کیا آپ جب پڑھیں آپ کے سامنے جو بھی نظر آ رہا ہے وہ پڑھیں آپ. ابھی تو اسکائپ ہی نظر آ رہا ہے سامنے. نہیں شروع سے نہیں ہوا شیئر. نہیں ابھی نہیں ہوا، ابھی شروع سے تو ہو رہا تھا، ابھی یہ غائب ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ہاں اب آ گئی، اب اسکرین آ گئی اب آ گیا. ہاں یہ گردان. ہاں یہ اب 6 کیسے بنیں گے یہ میں بتا رہا تھا. آپ پڑھیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا. کافرن 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 کافرتن کافرتن کافرتن. اچھا مؤنث کی بھی 3، حسن حسنن حسنن حسنتن حسنتن حسنتن، نفس نفسن نفسن. یہ نفس کے کیوں 3 ہوئے ہیں؟ یہ سمائی ہے، اس کا مذکر نہیں ہے. ہاں مذکر نہیں ہے. اب سمجھ آ گیا. یہ جو جن کے ہوں مذکر مؤنث دونوں ہوں گے ان کی 6 شکلیں بنیں گی، اور جو ہے جن کا نہیں ہوگا مؤنث سمائی کی 3 شکلیں بنیں گی. یہ گردان ٹھیک ہے، یہ 6 کی گردان ابھی آ جائے. اب بھی مشق کھولتے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اسم کی گردان کریں. مؤنث حقیقی میں مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ساتھ دیے گئے ہیں. جو اسماء مؤنث سمائی ہیں ان کے آگے سین بنا دیا گیا ہے. یہ کام دیکھیں آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں نا، سین بھی بنا دیا گیا. باقی الفاظ کے مؤنث آپ کو خود بنانے ہیں. آپ کو پتا ہے خود کیسے بنائیں گے؟ آپریشن کر کے تھوڑا سا چھوٹا سا آپریشن کریں گے، مذکر سے تن. مؤنث ٹھیک ہے. ہاں الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں. اب یہ دیکھیں جی یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ تھوڑی بڑی مشق ہے ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے بس شروع ہو جانا ابھی ناشتہ کر کے نا ٹھیک ہے. مجھے پتا ناشتہ نہیں کیا ہوا تو ناشتہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ نے کل صبح تک نا بالکل یہ مشق چھانٹی ہو جانی ہے ٹھیک ہے. پھر بے شک مجھے آڈیو میں بھی آپ بھیج دیجیے گا نا اس مشق کی. آپ سامنے لکھ کے جو ہے نا جو بھی اب اخون مثلا دیکھیں اخون بھائی کو کہتے ہیں نا اختن، اس کی بہن دے دی گئی ٹھیک ہے. اس کا ایسا نہیں بن سکتا تھا، گول تال لگا کے نہیں بن سکتا تھا نا مونس اس کا اختن آتا ہے. لیکن فاسقن کا بن سکتا ہے ٹھیک ہے. فاسقن سے مونس کیا ہوگا؟ جیسے مسلم. فاسقتن ہاں ایسے. اب کبیحن کا مونس کیا ہوگا؟ قبیحتن. قبیحتن. دارن یہ مونس سمائی ہے. کبیرن کا مونس کیا ہوگا؟ کبیرتن. کبیرتن. ہذہ اب یہ مبنی ہے. حلون ٹھیک ہے، اس کا مونس کیا ہوگا؟ خلوتن. ہاں جیدن کا مونس کیا ہوگا؟ جیتن نہیں جیدتن. ہاں جیدتن. جہنم یہ غیر منصرف ہے اور یہ مونس سمائی. اریسن دیکھیں اریسن کے مونس عروس. ٹھیک ہے. عروس. اروسن ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے نا گولتا نہیں دیا ہوا اس کا ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اریسن آپ نے 3 اس کے بنانے ٹھیک ہے. صغیر ان کا مونس کیا آئے گا؟ صغیرتن. صغیرتن. ہادہ کا یہ صادقن کا کیا ہو جائے گا؟ صادقتن. ٹھیک ہے. اور کاذبن کا کیا ہو جائے گا؟ کاذبتن. کاذبتن. مطمئن کا کیا ہو جائے گا؟ مطمئنتن. ہاں الذین الذین مبنی ہے. یہ اللہ تی ہوگا. طویل کا کیا ہو جائے گا؟ لمبا. اور طویلتن. طویلتن لمبی ٹھیک ہے. شدید ان لمبی. کا کیا ہو جائے گا؟ شدیدتن. سوکن کا کیا ہو جائے گا؟ سوکن ہو جائے گا مونس سمائی ہے ہاں. کیونکہ بازار ہے نا، اس کی عورت تو کوئی نہیں ہے نا بازار کی. کثیر ان کا کیا ہو جائے گا؟ کثیرتن. چھوٹا چھوٹی ہو جائے گا. پاکستان غیر مسلم پاکستان. مونس سمائی. آئین یہ بھی مونس سمائی. آنکھ چشمہ کو لڑکا تو نہیں ہے لڑکی تو نہیں ہے. نجارن اس کا بنے گا بڑھائی، تو عورت بھی بڑھائن جو ہوتی ہے بڑھائی. نجارتن ہو جائے گا. خباز ان کا کیا ہوگا؟ خبارتن. خبازتن. خیات ان کا کیا ہو جائے گا؟ خیاتن. خیاتن. خیتن. خیاتن. خیاتتن. اب اگردان کیسے کریں گے؟ اب خیاتن 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 خیاتتن 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 ٹھیک ہے. اب پڑھیں آپ یہ 6 بنائیں ذرا. خیاتن کی خیاتن 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 خیاتتن خیاتتن خیاتتن. خبازن کی خیاتن درجی کو کہتے ہیں. خبازن 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 خبازتن 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 خبازتن. ہاں زبردست. نجارن کی نجارن 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 نجارتن نجارتن نجارتن. عین کی کیا ہوگی اردان؟ عین 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 نہیں. ہاں عین ٹھیک ہے. کثیر ان کی کیا ہو جائے گا؟ کثیرن 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 کثیرتن کثیرتن کثیرتن. ہاں سوکن کی سوکن 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 سو سوکن. سو سین کے اوپر پیش ہے. سو نہیں سو.
سوکن 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 غیر منصرف تو نہیں ہے، مونس اچھا سماعی اور منصرف ہے. سوکن سوکن سوکن. شدید سوکن کیا ہو جائے گا؟ شدیدن 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 شدیدتن 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 ہاں. طویل ان کا طویل طویلا طویل طویلتن طویلتن طویلت نہیں طویلتن کے بعد طویلتن. طویلتن طویلتن اور اللاتی اللاتی یہ کیا ہے؟ میم کا مطلب ہاں اللہ میم مبنی ہے نا. اللاتی یہ چینج نہیں ہوں گے. یس اللاتی. ہاں اللاتی یہ جمع کیا جائے گا. اللاتی ایک اللاتی مونس سے، ہاں جمع مونس سے اللاتی. اچھا. اور الذین کا کیا ہو جائے گا؟ الذین 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 اور مطمئن مطمئن مطمئنن مطمئنن اور مطمئنتن مطمئنتن مطمئنتن. ہاں. کاذب ان کا کاذبن 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 کاذبتن کاذبتن کاذبتن. زبردست. صادق ان کا صادقن 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 صادقتن صادقتن صادقتن. اور حاذا کا حاذا حاذا حاذا. اور صغیر صغیرن 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 صغیرتن صغیرتن صغیرتن. ہاں زبردست. اور اس کے بعد کبیر کبیرن کبیرت کبیرن کبیرن کبیرتن کبیرتن کبیرتن. زبردست. دار ان کا دارن کا دارن دارن. اور قبیحن کبیحن 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 کبیحتن کبیحتن کبیحتن. ہاں. اور فاسقن 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 فاسقتن فاسقتن فاسقتن. اور اخن 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 اختن. اختن اختن اختن. زبردست جی. گردان تو ابھی ہو گئی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کل تک کرنا پڑے گا. ویسے ہی میں وہ جو گنڈا والے کا ویٹ کرتا، اس نے آڈیو بھیجی ہے نا مجھے 2، پتہ نہیں اس نے کیا بھیجی ہے. میں نے اس کو لکھ کے بھیجا آر یو ریڈی فار کلاس. 10 بجے لیتا ہے نا، تو پتہ نہیں آڈیو کے ساتھ اسے یہ کہا وہ کلاس نہیں لینی ہے آج کی. میں نے کہا آڈیو میں نے ایک گھنٹے لگا کے سنی ہے لیکن صحیح سمجھ نہیں ہے. میں نے خیال لکھ دیا آر یو ریڈی فار کلاس. پتہ نہیں اس کا بعض وہ جو مفتی اعظم صاحب کا بیٹا ہے وہاں، جو گنڈا کے مفتی اعظم ہیں رحمان اللہ گلبزئی صاحب، ان کا بیٹا ہے، وہ قرات و تحفظ وغیرہ کر رہا ہے، تو اس کی بھی کلاس ہوتی ہے. اچھا وہ میں نے اس کو لکھ کے بھیج دیا، لیکن اس کا پتہ نہیں اس کا وہاں بعض نیٹ کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے. یوگنڈا میں ہوتا تو کمپالا میں ہے، جو بڑی یونیورسٹی ہے نا ٹاپ کی، وہاں وہ انٹرنیشنل بزنس کر رہا ہے. اچھا تو میں نے کہا چلیں کروا دیتے ہیں اتنی دیر میں نا. تو وہ تو کیا کہتے ہیں چونگے میں گردان ہوگی ہے ساری پوری. ہاں صحیح بات ہے. اچھا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا دیکھیں آپ دیکھیں 6 بن گئی ہیں نا. ٹھیک ہے 6 بن گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب مذکر کی 3 بنی ہیں اور مؤنث کی 3 بنی ہیں. ٹھیک ہے. حالت رفع نصب جر. ٹھیک ہے. اب جو اگلی باشق ہوگی نا، اچھا اس کے آپ کا کام کیا ہے، بس الفاظ میں نہیں رٹ لینے آپ نے نا، صحیح یاد کر لینے. یہ اور اوپر والے یہ جو مؤنث سمائی ہیں یہ آپ نے صحیح رٹ لینے. ٹھیک ہے. مؤنث سمائی کا کوئی قاعدہ شاید نہیں ہوتا، بس جہاں آپ کو نظر آئے نا کہ یہ مؤنث سمائی ہے بس اس کو پکڑ لیں کہ یہ جو ہے نا مؤنث سمائی ہے. ٹھیک ہے. یہ مؤنث سمائی ہے، پکا آپ ذہن میں بٹھا لیں. اب اگلا کل والا جو سبق ہوگا اب آسان ہو جائے گا ہمارے لیے نا. ماشاءاللہ آپ نے مشق بھی کر لیا. اب کل کا کیا ہے دیکھیں، عدد ہے. ٹھیک ہے. عدد دیکھیں نا، ویسے تو انہیں کے واحد جمع ہوتا ہے نا، سنگل پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی کا جو ہوتا ہے نا وہ واحد اور تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈبل کے لیے الگ سے لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رجلن ایک مرد، رجلانی 2 مرد، اور رجالن ٹھیک ہے زیادہ مرد. ٹھیک ہے. مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمانی آن اس کے اینڈ پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جمع مسلمون اونا لگتا ہے اس کے اینڈ پہ حالت رفع میں نا. ٹھیک ہے. پھر حالت نصب جر میں پھر اور طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ عدد کا ہم کال کر لیں گے. لیکن عدد کی جو یہ والے الفاظ میں نا، یہ والے جو الفاظ میں نے آئیں گے نا یہ بڑے ضروری ہوں گے. یہ والے یہ جو آگے آئیں گے دیکھیں، یہ آگے ہم بنائیں گے نا. ہاں یہ جو مشق ہے یہ مشق بڑی ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ مشق ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں نا، اس میں اس کی گردان پھر 18 تک پہنچ جائے گی گردان. ٹھیک ہے. ہاں 18 تک. وہ 18 بھی ایسے ہی بنے گا. دیکھیں نا، مسلمان 6 تو یہ بن گئے نا مذکر مؤنث واحد کے، پھر 6 تثنیہ کے ہوں گے اور 6 جو ہے نا وہ جمع کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ والی مشق ہو رہے، تو یہ والی کال انشاءاللہ پوری مشق ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اگلی جو معرفت نقرہ ہوگا وہ بھی ہم پڑھ لیں گے، تاکہ اس اتوار کو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ محنتی آدمی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے تک آپ کلیئر کر لیں گے یہ سارا نا، پھر ہم مرکبات شروع کر دیں گے۔ اچھا یہ الفاظ ہمارے اس لیے یاد کرنے اس لیے ضروری ہے نا، کیونکہ آگے جو مرکبات آئیں گے نا اس میں پھر جملے دیں گے آپ کو نا، جملوں کا معنی آپ نے کرنا ہوگا نا، دیکھیں نا یہ الحسن والاب القبیح جاہل وعالم کتاب و درس، ٹھیک ہے، آگے پھر یہ قرآن مثالیں بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے مرکبہ توصیفی ہیں، وہ بھی الفاظ میں نے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں درسانی طویلانی، ٹھیک ہے، الفوز الکبیر لحم طری الصراط المستقیم درسان طویلانی، ٹھیک ہے، الصلح الجمیل، چھوٹے چھوٹے جملے کرتے جائیں گے، پھر بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا آگے نا، پھر دیکھیں نا یہ زیادہ بڑا جو الرجل الصالح اب الملک العادل، جملے کیسے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے جملے کیسے بنانے ہیں۔ تو جملوں میں جانے سے پہلے جہاں جو بھی الفاظ معنی یہ دیا نا آپ نے ان کو صحیح اچھے طریقے سے یاد کر لینا الفاظ معنی کو، ٹھیک ہے، تو پھر آگے ہم طریقے سے سیکھ لیں گے جملے کیسے بنانے ہیں، کرتے 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 آگے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مزہ آ رہا ہے؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں ابھی کیا ہو اچھا رہا ہے؟